آخر اس 99% کا دروازہ تو مانتے ہو نا، اس 1% کو رسول نے دروازہ کیوں نہیں دیا؟ اگر 99% عوام کے لیے تھا تو وہ 1% ہی تو عوام کے لیے تھا۔ تو اس لیے وراثت علم مصطفیٰ 100% علی مرتضی، اور جو اس قسم کا وارث علم پیغمبر ہوتا ہے وہ کبھی عاجز نہیں ہوتا۔ اور اعلان کہتا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بتا سکتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، آگے پوچھنا رہی اپنی مرضی۔ اس لیے کبھی کبھی علی کسی کنویں میں منہ ڈال کے کہتے رہتے تھے، اے کاش کوئی پوچھنے والا ہو، اے کاش کوئی مجھ سے لینے والا ہوتا۔ اس لیے کہ علم بھی شاگرد مانگتا ہے، اور شاگرد کی بھی اپنی ذہانت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ذہن رکھتا ہو پرائمری کا اور پروفیسر صاحب اسے لیکچر دے ایم اے کا۔ پرائمری کے بچے اکٹھے ہو اور ایک پروفیسر یونیورسٹی کا لایا جائے اور وہ ان کے سامنے وہی لیکچر بیان کرے جو وہ ایم اے کی کلاس کو کر کے آیا ہے، تو بتائیے یہ پرائمری والے کیا کچھ سمجھیں گے اور کیا پائیں گے؟ اور بعد کو وہ پروفیسر صاحب کہیں اٹھو امتحان دو، امتحان لے تو کتنے فیصد پاس ہوں گے، اور جو فیل ہو جائے پھر کہیں مرغا بنو۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے شاگردوں کو مرغا نہ بنا، استاد جی آپ مرغا بنا، کیونکہ تیرے پاس علم کا ڈھیر تو ہے، حکمت نہیں ہے۔ ایک علم ہے اور ایک حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول اکرم جہاں کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں اور علم بانٹتے ہیں، وہاں رسول کی حکمت کو بھی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی حکمت بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا علم اور ہے، حکمت۔ ہو سکتا ہے کہ پروفیسر ایم اے کے علم کا